تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اس اہم ترین مکان اور اہم ترین موضوع اور اہم ترین شخصیت کی مناسبت سے ہم سب حاضر ہوئے ہیں اور ایک شخصیت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آج تک کی جو روایت رہی ہے اس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ این خانہ ہمہ چراغ است. اور میں اسٹیج پر جانا چاہ رہا تھا، وہاں ڈائس پر کہ مولانا احمد خضر صاحب حفظہ اللہ کو پہلے سلام کروں اور پھر وہاں سے خطاب کروں. اور خطاب کیا کروں، جو چند جملے کہنے ہیں کجمج، الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑھے، اور آپ کے دل کھلے ہوئے ہیں اور اہل علم ہیں، تو ان کے سامنے کچھ عرض کروں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بچپنے میں ان کا نام ہم کو نور الایضاح پڑھاتے ہوئے میرے قاسمی استاد نے سنایا تھا کہ یہ کتاب مصر میں سے پڑھ کر کے علامہ اس کتاب کو لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ لا نہیں سکے، لیکن یہاں آ کر کے انہوں نے ہو بہو اسے لکھ دیا تھا. حافظہ ان کا بے حد قوی تھا اور دسیوں واقعات اور حکایات ذکر کیے جاتے ہیں، اور وہ کوئی چیز تعجب کی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. اور عربوں کے ہاں تو خیر یہ چیز تھی ہی نہیں، ان کے ہاں العلم فی الصدور ہوا کرتا تھا، اور بعد میں سطور میں بھی آیا، لیکن اب صدور سے غائب ہو کر کے سطور میں بھی نہیں رہ گیا ہے، اب وہ کہیں اور چلا گیا ہے، کسی اور دماغ میں وہ جمع ہے اور اس سے کوئی کہیں مستعار لے رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم کی گہرائیاں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب وہ صدور میں، سینے میں جا کر کے روشنی پیدا کریں. اور یہ علماء کرام جو تھے وہ حقیقت میں یہی چیز حاصل کرتے تھے. اور وہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابرہم قلوبا واعمقہم علما، حقیقت میں عالم وہی تھے، اسی لیے وہ نمونہ تھے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وہ صرف معاملہ ایمان کا نہیں ہے، فہم کتاب و سنت کے لیے ان کو علمی بنیادوں پر آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے ساتھ حقیقت میں اسی فہم و فراست اور اسی عمل و کردار کے دنیا میں ڈھلنے کا نام ہے، اور قیامت تک انہی کی اتباع. ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ہمارے اکابر علماء کرام جو تھے وہ حقیقت میں اسی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. وفوق کل ذی علم علیم، ایک پر ایک علم والے ہیں، لیکن علیم حقیقت میں اللہ جل شانہ ہیں. اسی لیے
جب علماء بڑے علماء کا ذکر آتا ہے اور وہ علیم کا معاملہ تو الگ ہی ہے. نسبت خاک را با عالم پاک این الثرا من الثریا، وہ تو کوئی موازنہ نہیں ہے. تو وہیں سے کہا گیا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم کے سمندر، علم کے پہاڑ، جبال العلم، اور محدثین اس کو استعمال کرتے ہیں، فقہا نے بھی استعمال کیا ہے، اور یہ بڑی چیز ہے. لیکن ساتھ ہی علم کی دنیا اور اس بحر کے میں شناوری یہ کر کر کے انسان تھک گئے. امام غزالی کہتے تھے کہ قد خذت بحار العلم کلھا، اور لمبی عبارت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں ہا انا اموت علی عقیدت امی. بخاری شریف سینے میں رکھے ہوئے تھے. 100 دلیلیں وجود باری تعالیٰ پر، اور 100 دلیلیں 101 دلیل تاکہ ایمان محفوظ رہے عدم وجود باری تعالیٰ پر نعوذ باللہ، اور 101 دلیل وجود باری تعالیٰ پر. اور مرتے وقت یہ ہے کہ ان سارے وساوس سے ہٹ کر کے بخاری شریف سینے پر رکھ کر کے اور فرمائے رہے ہیں کہ ہاں انا اموت علی عقیدت امی. حقیقت میں وہی چیز ہے اور وہیں سے ہے. پاک ذات صرف اللہ جل شانہ کی ہے. علامہ کے سلسلے میں بہت کچھ تو نہیں پڑھا، لیکن بہت کچھ سنا اور بہت کچھ جانتے ہیں. ان کے وہ چندے آفتاب، چندے ماہتاب تھے. اور حقیقت میں اور علم حدیث جس کو حاصل ہو جائے وہ کیا ہے، امام ابن صلاح فرماتے ہیں کہ 360 علوم میں حدیث ہیں، یعنی حدیث میں اتنے علوم ہیں. وہ قابل للتنویع، کہاں جائے گا کوئی، کہاں تک آئے گا. پھر دنیا کے جتنے مسائل ہیں اور وہ سب لے کر کے چلنا. ہمارے اکابر خاص طور پر بر صغیر ہند و پاک میں جو مختلف مراحل گزرے ہیں، اور ہائے یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں، ہم بھی کہیں نہ کہیں اس وقت محسوس کر رہے ہیں. لیکن وہ دور کہیں زیادہ سخت تھا. ان حالات میں وہ کیسے تھے، اور دنیا اس طرح کی محدود نہیں تھی، بہت متسع تھی، مترامية الاطراف تھی. اس وقت کے حالات جاننا بھی بڑا مشکل تھا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ جیسا انسان، جہاں دیدہ انسان، کتاب و سنت کا اور تقوی سے بھرا ہوا انسان، کیسے محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام کے بارے میں یہ لفظ لکھ گئے فیض الباری میں، ہے کہ نہیں؟ کیسے شرح ترمذی عرف الشدی میں لکھ گئے وہ نواب صدیق حسن خان، جو علوم کا سب سے بڑا بحر زخار تھا ساری دنیا میں، جس نے پھیلایا فتح الباری، اور چھاپ کر کے بھی لکھ کر کے. تو کیسے یہ لکھ دیا بھئی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حدیث کے ماہر ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ابھی ہیں. کم ما ترک الاول للآخر شیئا، لیکن کم ترک الاولون للآخرین، یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو دارالعلوم دیوبند وقف نے جو عظیم الشان کا سیمینار منعقد کیا ہے، مقالات کی ایک فہرست دیکھی ہے. میرا نام نہیں ہے، میں نے بھی لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر وہی کہوں گا ہائے یہ گردش دورہ کہیں نہیں کہا. وہ دے دیے ہوتے تو شاید میں ایک آدھ لفظ اس میں سے پڑھتا، لیکن وہ لے کے وہاں بیٹھے ہوئے. اور وقت کی تنگ دامانی اور اس طرح کی مجلسوں کی نزاکتیں خصوصاً وقت کے حساب سے، اور دوسری چیز کی جو فضلائے عصر جہاں بیٹھے ہوں اور سب کو جمع کر رکھا گیا ہو، تو ہم جیسے چھوٹے اصغر جیسے لوگوں کے لیے ایسے بھی بہت کچھ سما خراشی مناسب نہیں ہے. لیکن بعض چیزیں بڑی پیاری آئی ہیں ان کے محدثیت کی حیثیت سے، ان کی فقاہت کی حیثیت سے. اور وہ جو فیصل رحمانی صاحب نے جو کہا کہ وہ ایک دو ایسے متوازی دریائیں بہہ رہی تھیں اہل حدیث کی اور اصحاب فقہ کی، یا ماضی میں اصحاب الرائے کی اور محدثین کی. حقیقت یہ ہے کہ اس پر بھی یہ بہت کچھ سوچنے کی چیز ہے. اور علامہ نے جو راہ دکھائی تھی، گرچہ میں نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اہل علم کے یہاں تو کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، اور یہ پوشیدہ رکھنے کی چیز بھی نہیں ہے. یہ تو جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ سے روایت کے مطابق شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ، امام ظفر رحمۃ اللہ. دیکھیے فقہیات میں کتنے مسائل ہیں. اور خود امام محمد رحمۃ اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا ہے، امام شافعی نے امام احمد بن حنبل کو پڑھا ہے. یعنی
اور کسی نے کہا کہ امام اعظم نے جب یہ سب گویا کہ ایک ہی نہر یا بحر زخار کے وہ جداول و انہار ہیں، ہم یہ ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ صرف ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افاضات اور فجوز و برکات کو اتنے سارے مقالات نگاران حضرات مل کر کے بھی کچھ حق ادا کر رہے ہیں۔ تو کیسے وہ تھے جو فقہائے ائمہ دین تھے اور امامان دین تھے؟ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو زیور علم سے اور حقیقی زیور علم سے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور جن کا علم سب سے گہرا تھا اور ان کو صحابہ کرام کہتے تھے سب سے گہرے علم والے۔ اور ایک چیز ان کے ہاں جو سب سے بڑی چیز تھی، جو علماء میں دھیرے دھیرے امتداد ایام کے زمانہ کے ساتھ وہ کم ہوتی چلی گئی، وہ کیا تھی؟ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا۔ ہمارے ادیب استاد پڑھاتے تھے کہ عقل قلیل بمعنی عظیم بھی آتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یعنی ان کے ہاں تھا ہی نہیں، تکلف نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ یہ تصنعات سے بری ہو جائے تو یہ علم خاص طور پر وراث نبی، اور اس نبی کا وارث کون امتی ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا اور نہیں جاننا چاہتا؟ چہ جائے کہ یہ محدث عصر اور علامہ جنہوں نے اس بحر کی شناوری کی تھی، اور حقیقت میں آپ علامہ تھے۔ اللہ جل شانہ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہم لوگوں کو کتاب و سنت کا اور جو بہت بڑا ورثہ فقہ اسلامی کا اور علوم اسلامیہ کا، جس کی مثال دنیا کی کوئی قوم کوئی امت عشر عشیر بھی نہیں پیش کر سکی، اس کا امین بننے کا اور وارث بننے کا حقیقی طور پر توفیق ارزانی فرمائے۔ میں حضرت مولانا سفیان قاسمی، محمد سفیان قاسمی حفظہ اللہ و تولا کا بہت شکر گزار ہوں، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والد گرامی نام نہ لیا جائے، یہ بھی اس کے بارے میں بھی کہا تھا اسی حال میں چند سال پہلے کہ این خانہ ہمہ چراغ است۔ تو نسبتیں ہیں حضرت مولانا سالم قاسمی اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب یاد آتے ہیں تو ان دونوں کے میں کیا بتاؤں کہ بہت دل تھوڑے دیر کے لیے، لیکن مولانا احمد خضر صاحب اس کے حقیقت میں امین ہیں، اور میں ان سے پہلے مل کر کے ہی کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک جملہ اور برداشت میں تو میں کہوں جس کو حضرت سے بار بار سنا تھا اور اب ختم ہو رہا۔ حضرت سے بار بار میں نے کہا تھا، سنا تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ علامہ حدیث کے ماہر ہیں، اور کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے تک، وہی میں نے علم قلیلہ، انہوں نے کہا تھا، بار بار کہتے تھے، کئی مجلسوں میں کئی اسار میں ساتھ رہنے کا موقع ملا مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ابا حضور کہتے تھے، ان کی خاص اسٹائل تھی کہنے کی، اور پتہ نہیں دارالعلوم کے طلبہ کیسے برداشت کرتے ہیں ان کے درس کے اتار چڑھاؤ کو اور ان کے فرمودات کو۔ کیا انداز تھا حضرت کا، ہم لوگ تو مجلسوں میں بھی مزہ لیتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ جب امام نے بخاری شریف کے گرچہ کہا جاتا ہے کہ شرح لکھ دیا لا ہجرت بعد الفتح، اور امام ابن خلدون نے نقل المشائخی واہل زمانے ہی لکھا ہے کہ ان شرح کتاب البخاری دین الامہ، تو ابن حجر نے حق ادا کر دیا۔ میں کہتا ہوں، وہ اپنی خاص اسٹائل میں کہتا ہوں، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حقیقت میں اگر اس کی کوئی شرح لکھتا تو اور ابن تیمیہ لکھتے تب حقیقت میں اس کا حق ادا ہوتا۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ اسی چیز کو دہرایا تھا مولانا احمد خضر صاحب نے اسی حال میں چند سالوں پہلے۔ تو یہ ہمارے علماء کے جذبات تھے، اور یہ منہج تھا، یہ اصول تھا۔ کاش کہ ہم اہل علم جو علم کے حقیقت میں وارث کہلاتے ہیں اس طرف خصوصی توجہ دیتے، لیکن وقت اور حالات تو اپنے دھارے میں لے آتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے طور پر بھی آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ اس کامیاب کانفرنس کو ہر طرح کی کامیابیوں سے شاد کام فرمائے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔